السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 14 مارچ 2025 فرائیڈے ویکینڈ۔ ناظرین، 2 دن پہلے افسوسناک واقعہ جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کیا گیا، اس حوالے سے ڈائریکٹر جنرل ICPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب اور CM بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے تفصیل کے ساتھ میڈیا کو آج پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر بریف کیا۔ سارے کے سارے کا جو واقعہ ہوا شروع سے لے کے آخر تک جو ہے اس کو ایکسپلین کیا کہ کس طرح یہ سارا کا سارا واقعہ انفولڈ ہوا، اور اس کے بعد وہاں پہ سوال و جواب بھی لیے۔ جو مین پوائنٹس ہیں جو ہم نے ان کی پریس کانفرنس سنی، ایک تو یہ ہے کہ یہ کلیئر نیکسس ہے بٹوین BLA افغانستان اینڈ انڈیا۔ یہ جو ایک ٹرائی سرکل بنتا ہے، وہاں سے انڈیا فائنینشیل سپورٹ کرتا ہے، لاجسٹیکل سپورٹس ان کو افغانستان سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ BLA پاکستان کے اندر یہ کارروائیاں کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جب یہ سارے کا سارا آپریشن ہوا، ایک تو مشکل ترین علاقہ تھا، اور جس پروفیشنل انداز سے اس آپریشن کو کیری آؤٹ کیا گیا، اور جو ہے لیفٹیننٹ جنرل صاحب نے یہ بتایا کہ ڈیورنگ آپریشن ناٹ ایون اے سنگل کیجویلٹی اکرڈ، مطلب ایک بھی کسی بھی شخص کی ہلاکت آپریشن کے دوران نہیں ہوئی۔ ہاں، ہائی جیکنگ کے دوران ظاہر ہے جب وہاں پہ دھماکے ہوئے، سٹارم کیا BLA کے ٹیررسٹ نے اس ٹرین کو، اس دوران ابھی تک کی جو ہلاکتیں ہیں وہ 26 ہیں، اور اس سارے آپریشن میں 33 جو ہیں ٹیررسٹ وہ جہنم واصل ہوئے۔ یہ انفارمیشن شیئر کی گئی۔ سوالو جب ہو رہے تھے تو اس دوران جو ہے DGSPR نے یہ بتایا کہ دیکھیں، سوال ہوا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں، تو اس کے اوپر پہلے بھی وہ یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ جو آپ کے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے 14 پوائنٹس ہیں، اس میں صرف ایک کائنیٹک آپریشنز، جس کے اندر آپ نے تھرو فورس جو ہے ان کے خلاف، ٹیررسٹ کے خلاف جانا ہے، لیکن باقی جو سارے کام ہیں آپ نے میڈیا کے ذریعے ان کے خلاف لڑنا ہے، آپ نے جو انتظامی امور کے اندر ریفارمز کرنی ہیں، آپ نے جو وہاں پہ اسمگلنگ ہوتی ہے بارڈر ایریاز کے اندر، جو ایک irregular اسپیکٹرم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو کس طرح آپ نے توڑنا ہے، وہ سارے کام کرنے والے ہیں۔ مدارس کی ریفارمز کرنی ہے، ملک کے اندر ایجوکیشن کی ریفارمز ہونی ہے، تو سارے کام ہونے والے ہیں، اس میں کچھ ہو رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کو یہ سارے کام جب تک نہیں ہوں گے تو تب تک ہم جو ہے اس طرح ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، اس جڑ سے نہیں اکھاڑ پائیں گے یہ جو مینس آف ٹیررزم ہے۔ کلیئر کٹ الفاظ کے اندر انہیں وہاں پہ چیف منسٹر جو بلوچستان ہے سرفراز بگٹی صاحب نے بتایا بغیر کسی لگی لپٹی کے کہ افغانستان از اے پراکسی فار انڈیا۔ انہوں نے یہ اس بات کو ایک سے زیادہ دفعہ دہرایا کہ افغانستان از دا پراکسی، از ورکنگ ایز اے پراکسی آف انڈیا، اور اس بات کے اوپر ظاہر ہے مہر تصدیق جو ہے DGSPR کی طرف سے بھی لگائی گئی کہ کس انداز سے وہاں سے سارے کے سارے جو معاملات چلائے جاتے ہیں۔ آپریشن کیا زرار کمپنی ہے SSG کی، اس حوالے سے جو پریس بریفنگ کے دوران وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس میں دیکھیں، آپ کو یہ رائٹ ٹاپ اینڈ پہ زرار کے یہ لڑکے SSG کے لڑکے نظر آ رہے ہیں، یہ انجن سے انٹری کر رہے ہیں اس وقت، اف یو کین میک اٹ آؤٹ، اور یہ پھر اس طرح پہلے انجن کلیئر کرتے ہیں، وہاں پہ یہ ٹیررسٹ جو انکاؤنٹر ہوتے جاتے ہیں ان کو دے اسٹارٹ ٹیکنگ دیم آن، اور پھر بوگی بائی بوگی اس پوری کو کلیئر کرتے ہیں۔ اس عمل میں ایک ہمارے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پوری آپریشن میں ناٹ ایون اے سنگل کیجویلٹی ہیپن ٹو دی ہاسٹیجز ڈیورنگ دس کلیئرنس آپریشن۔ فائنل کلیئرنس آپریشن ہوا، اس کے اندر دے ور انیبل ٹو ٹیک اے سنگل لائف آف دی انوسنٹ سٹیزن، اینڈ یو کین سی کہ ان کے پاس باہر کا اسلحہ بھی موجود ہے۔ This time we must not also forget the very important role played by the Pakistan Air Force in this whole operation. This is yet another incident of terrorism جس کی جو linkages ہیں وہ ہمیں اپنے پڑوسی ملک جو ساتھ افغانستان ہے وہاں پہ مل رہی ہیں۔ اور وہ پڑوسی ملک کون ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا۔ یہ ویپن زون سے ہیں، یہ بھی وہیں سے افغانستان سے ہی اویلیبل ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہے اور اس سے پہلے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، وی انڈرسٹینڈ کہ اس کا جو مین سپانسر ہے یور ایسٹرن نیبر، اور اس کے لیے اگر آپ کو میں دکھاؤں تو اٹ از ناٹ دی، آپ کو یہ ویڈیوز میں دکھاتا ہوں، اور یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں یہاں پہ انڈین میڈیا کی جگہ طرح ہم نے یہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی
یا پرانی یا فیک ویڈیوز دکھانی ہے. These are the actual videos, and just listen to yourself what is the Indian plan and what the Indians of subversion and terrorism in Baluchistan is. خود Indians کی زبانی سنیے گا. The aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Baluchistan are conveyed properly to the insurgents, and any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. My purpose of this time visit to Pakistan was to establish and meet the basic leadership of Baluch subnationals and establish and infiltrate around 30 to 40 RAW operatives along the Makran coast for operations along with Baluch subnationals and miscreants or terrorists. بڑا کامیاب آپریشن تھا اور الحمدللہ جب سوال بھی ہوا وہاں پہ سی ایم بلوچستان سے کہ ٹوٹل نمبر کتنے تھے، انہوں نے کہا جی جو ٹکٹس ایشو ہوئی تھیں کمپیوٹرائز اور مینول وہ 425 تھیں. لیکن ظاہر ہے جہاز کی طرح یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ جی سب کے پاس بورڈنگ پاس، کچھ لوگ اس میں کچھ لوگ مس بھی ہو جاتے ہیں، مختلف اسٹیشن سے لوگ چڑھتے اترتے رہتے ہیں، لیکن یہ نمبر ان کے پاس تھا. اس سارے فگر کو اگر سامنے رکھیں، جان ایک کا بھی ضیاع افسوسناک ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن اوور آل جو میگنیچیوڈ ہے، جس انداز سے ٹیررسٹ نے بی ایل اے نے یہ پلان کیا تھا، سوئسائڈ بمبرز لے کے آئے تھے، ہیومن شیلڈ کے طور پر عورتوں اور بچوں کو استعمال کیا، اس سارے جو ماحول کو اگر سامنے رکھیں تو آپریشن اتنی کامیابی کے ساتھ کرنا میرے خیال میں یٹ اگین اندر ایک سکسیس سٹوری ہے پاکستان آرم فورسز کی. چوئی صاحب نہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ بڑا اچھا آپریشن ہو گیا، لیکن جو جانیں ضائع ہوئی ہیں اس کا تو ہمیں ہمیشہ افسوس رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ نے ان واقعات کو روکنے کے لیے کیا پلان ہے آپ کا؟ جی اچھا، ان کو روکنے کے حوالے سے ابھی جو مین دیکھیں ایک ویک اپ کال ملتی ہے قوم کو نا، ملک کو. دیکھیں ہماری جو افواج ہیں وہ اپنا کام، اپنے آپریشنز ابھی کئی سالوں سے آپ دیکھ لیں کہ وہ مسلسل آپریشن کے اندر ہیں. پہلے آپریشن راہ راست تھا، راہ نجات تھا، پھر یعنی ضرب العصب سٹارٹ ہو گیا. آپ سالوں سے دیکھ لیں افواج اپنے آپریشن جاری رکھے میں. ابھی بھی انٹیلیجنس بیس جو ہے آپریشن ہو رہے تھے، رد الفساد والا جو چل رہا ہے وہ بھی یہی ہے. اب اس میں پہلے تو جب آپریشن کرنے کے حوالے سے بات ہوئی تو بہت لوگوں نے شور مچا دیا کہ یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جو یہ واقعہ ہوا جعفر ایکسپریس والا، اس کے بعد اور جس طرح واضح طور پر ہندوستان کے را کے اور افغانستان کی مداخلت پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر، دہشت گردی کے اندر ملوث ہونا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، تو آئی ایم شیور کہ تمام سیاسی جماعتیں اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ یک زبان ہوں گی. آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کیا آپریشن نہیں ہونا چاہیے جو رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان بچوں کو اور خواتین کو ہوسٹیج بنائیں، ہیومن شیلڈز بنائیں. اچھا پھر انسانی جو ہے وہ قیمتی جانیں جو ہیں وہ 26 ان کو جو ہے وہ آپ نشانہ بنائیں، اور پھر آپ ان کو گن پوائنٹس کے اوپر، یعنی اس مہینے کے اندر تو ویسے ہی انسان کو جو ہے کوئی برا انسان بھی جو ہے وہ برائی چھوڑ دیتا ہے، لیکن انہوں نے تو ٹارگٹ اس مہینے کو دیکھ کر ٹارگٹ کیا ہے. تو یہ نہ مسلمان ہے، نہ ان کو ہمیں مسلمان سمجھنا ہے، نہ یہ پاکستانی ہے جو ان کے ایڈرز پاکستان کے اندر موجود ہیں، نہ یہ تمام کے تمام دہشت گرد ہیں. نہ یہ بلوچ ہیں، نہ یہ سندھی ہیں، نہ پنجابی ہیں. یہ دہشت گرد ہیں. ان کو ٹارگٹ کریں، ان کو ماریں اور ان کو جہنم واصل کرنا ہوگا. اور میں یقین سے کہتا ہوں تمام سیاسی جماعتیں، یہ اے پی سی کی جو بات چل رہی ہے، اے پی سی میں ایک تو بلا مشروط ان کو آنا چاہیے اور آ کر ایک پوائنٹ ایجنڈا آپ کو ڈسکس کرنا چاہیے جو یہ ہے. جو صاحب وہاں پہ سوال یہ بھی کیا گیا کہ یہ جو آپ نے 2 دن پہلے بات کی کہ رولز آف دا گیم چینج ہو گئے ہیں، تو بڑا واضح بیان جو اس کا جواب دیا گیا ڈی ایس پی آر کی طرف سے. انہوں نے کہا جی رولز آف دا گیم ہمارے پہلے دن سے بڑے واضح ہیں، بڑے کلیئر ہیں، اور رولز آف دا گیم یہ ہیں کہ اگر آپ بندوق اٹھا کے آئیں گے، آپ دہشت گردی کریں گے، وائلنس کریں گے، تو اس کا جواب آپ کو اسی طرح ملے گا. اگر آپ معصوم لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلیں گے تو پھر آپ کا پیچھا کیا جائے گا. یو ول بی ہنٹڈ ڈاؤن. آپ کو پھر نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، کہاں سے آپ کی سہولت کاری ہو رہی ہے، پھر آپ کا ہر جگہ کے اوپر پیچھا کیا جائے گا. چوہی صاحب یو آر آرگومنٹس آر ناٹ کنونسنگ دیم. ان کا تو کلا کمائی کرنا ہے اور کوئی حل نہیں. چلیں ناظرین، دیکھیں یہ براس ہے، براس کے نیچے بی ایل اے ہے. ٹھیک ہے، کل بھی میں نے بات کی تھی، یہ بی ایل اے ہے، پھر اس میں
لشکر بلوچستان ہے، کچھ کیسی جماعت ہے. اچھا، ان تمام جماعتوں کے ساتھ کچھ ایسے پولیٹیکل فیسز بھی موجود ہیں جو ان کے حوالے سے ہمدردی رکھتے ہیں. تو بس انف از انف. ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ آپ کی ہمدردی اگر آپ ان کے لیے کریں گے تو پھر آپ ان کے ساتھی ہیں. ہمارے پاکستانیوں کو کوئی شہید کیا جائے اور پھر ہم چپ رہیں، ریاست ایسے نہیں ہونے دے گی. ناظرین، بڑا واضح پیغام ہے اور بڑا رولز آف گیم واضح طور پر پہلے بھی کلیئر تھے اور اب بھی کلیئر ہیں، اور سرٹنلی بڑا واقعہ تھا. اور ظاہر ساری دنیا کے سامنے ایک جب آپ ایک خبر کے طور پر، اس طرح کی خبر کے طور پر آتے ہیں کہ ایک ٹرین ہائی جیک ہو گئی ہے اور ایک بڑا غیر معمولی واقعے کے طور پر دنیا اس کو لیتی ہے. اور آئی ہوپ کہ ہم اس کو ایز اے ویک اپ کال لیں اور جہاں کہیں پہ بھی جو کچھ اقدامات ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے وہ اقدامات اٹھائے جائیں. بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک بڑا ایشو ہے، سولر کے ایشو سے. آپ کو پتا ہے کہ سولر کے حوالے سے کافی خبریں آ رہی ہیں. حکومت نے کوئی پالیسی ECC نے بنا لی ہے، اور کیا اب یہ جو معاملہ ہے، یہ جو نئی پالیسی آئی ہے، اگر اسی طرح امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو انسینٹیوز جو حکومت پہلے بات کر رہی تھی، صوبائی حکومتیں بات کر رہی تھی کہ لوگوں کو سولر پہ آنا چاہیے، کلین انرجی کی طرف آنا چاہیے، وہ اب کیا یہ معاملہ ایسے آگے بڑھے گا؟ اس کے اوپر ہم نے ڈاکٹر بشارت صاحب کو دعوت دی ہے، ایکسپرٹ ہیں اس حوالے سے، اور ان سے جانیں گے کہ یہ ہوا کیا اور اب آگے اس کا حل کیا ہے. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتا رہے تھے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو بڑی اسٹوری ہے، بڑا مسئلہ ہے، وہ سولر انرجی کا ہے. ناظرین، ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو حکومتی عہدیدار ہیں، پنجاب کے اندر ہماری چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، سندھ کے اندر ظاہر ہمارے شاہ صاحب، اسی طرح باقی صوبوں میں بھی لوگوں کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ سولر کی طرف جائیں. کلین انرجی ہے، اسے ماحول صاف رہتا ہے، اور مختلف پروجیکٹس یہ جو ہے حکومتیں لے کے آ رہی ہے، صوبائی حکومتیں سبسیڈائز کی جا رہی ہیں جو ہے مختلف اسکیمیں تاکہ لوگ اس کے اوپر آئیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل جو ہے ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے اور بڑا حیران کن فیصلہ ہوا ہے. ECC نے ایک فیصلہ کیا ہے جس کو چیئر کیا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے، اور اس فیصلے کے مطابق آپ کو جو فیصلہ ہوا ہے اس کی جو چند امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جو نئی پالیسی ہے، سولر صارفین بجلی 10 روپے فی یونٹ جو فروخت ہوگی، جس میں وہ 48 روپے میں جو لیں گے، جو پیدا کرے گا 10 روپے کی اور اس کو واپس کر رہیں گے 48 روپے کی. ECC نے سولر نیٹ میٹرنگ جو بائی بیک ریٹ میں تقریباً 2/3 کمی کرتے ہوئے 27 روپے فی یونٹ کم کر کے 10 روپے مقرر کر دیا، جبکہ نیٹ بلنگ بھی ختم کر دی ہے. نظر ثانی شدہ پالیسی کے تحت پاور کمپنیاں صارفین سے اضافی سولر بجلی 10 روپے فی یونٹ خریدیں گی، جبکہ گرڈ بجلی آف پیک آورز میں 42 روپے اور پیک آف آورز میں 48 روپے فی یونٹ کے حساب سے وہ فروخت کریں گی. یہ فیصلہ کابینہ کی اقتصادی کمیٹی ECC کے اجلاس میں لیا گیا، جس کی صدارت وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے کی ہے. نئی پالیسی کے تحت صارفین کو ان کے منظور شدہ بوجھ سے زیادہ سولر کیپیسٹی انسٹال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. گزشتہ پالیسی کے تحت 50% مارجن کی اجازت تھی، جسے اب 10% تک محدود کر دیا گیا ہے. یہ بڑا فیصلہ ہے. پاور ڈویژن کے مطابق موجودہ نیٹ میٹرنگ صارفین بجلی کی اوسط لاگت پر 9 پیسے فی یونٹ بوجھ ڈالا جا رہا تھا، جو کہ 2034 تک بڑھ کر 3.6 روپے فی یونٹ تک پہنچ سکتی ہے. ناظرین، جو میٹنگ کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ تعداد دسمبر 2024 تک 2,83,000 تک پہنچ گئی تھی، جو کہ اکتوبر میں 2024 میں 2,26,440 تھی. تو ود ان اے منتھ جو ہے 60,000 کے قریب جو ہے یہ تعداد بڑی. بہت اہم ایشو ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. جو فارمر CEO آلٹرنیٹ انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ ڈاکٹر بشارت صاحب کو ہم نے دعوت دی ہے. PhD ہیں، انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف فورمز کے اوپر لکھ بھی رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں انرجی اور خاص طور پر انوائرمنٹ کے ایشوز کے اوپر. اور اب یہ جو پالیسی ہے، یہ اتنی ریڈیکل اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے حکومت کی طرف سے، تو یہ کیسے معاملہ آگے بڑھے گا؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ویلکم ٹو دی شو. سر یہ بتائیے گا کہ ہم بحیثیت پاکستانی کوئی بھی جب کام کرتے ہیں تو کام کرنے سے پہلے کیا ہم سوچتے نہیں ہیں
مطلب جمعہ 8 دن ہوا ہے. اب سولر انرجی کا ہم سن رہے تھے, بہت سارے لوگ سولر انرجی کی طرف جا رہے تھے, ظاہر ہے بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں, اور کچھ عرصہ پہلے تک ہم دیکھ رہے تھے کہ حکومت جو ہے یہ انکریج کر رہی تھی. ابھی بھی میں نے جس طرح عرض کیا کہ صوبائی حکومتیں تو ابھی بھی کچھ پروجیکٹس بھی لے کے آ رہی ہیں, لوگوں کو انکریج بھی کر رہی ہیں. پنجاب کے اندر تو ہمارا آپ کو پتا ہے لاہور کے اندر بڑا ذرا اسموک کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوا ہے؟ شارٹ سائٹڈنس ہے ہماری, پریشر آ گیا IMF کی طرف سے, ہوا کیا ہے؟ دیکھیں جی, بات تھوڑا سا میں تمہید اس میں باندھوں گا, آرگومنٹ بلڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتہ لگے. جی پلیز. لیکن جب میں نے کام شروع کیا اس بورڈ میں جنوری 2006 میں, اس وقت تک بالکل ہی سولر کی طرف کوئی نہیں جاتا تھا, اور باقی سولر, ونڈ, بایو میس, ویسٹ ٹو انرجی, بایو گیس, بایو فیولز, یہ ساری ٹیکنالوجیز جو ہیں یہ ہم پاکستان میں لانا چاہتے تھے پرائم منسٹر اس وقت کے پریزیڈنٹ کے حکم پر. اور یہ بورڈ جو ہے آلٹرنیٹو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ, یہ تھا بھی پرائم منسٹر کے ڈائریکٹلی انڈر, اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر کام کرتا تھا. تو وہاں پر پھر ہم نے 2006 میں سب سے پہلے پالیسی بنائی. اس پالیسی میں سولر, ونڈ اور اسمال ہائیڈل 50 میگا واٹ تک کے لیے یہ پالیسی بنائی گئی. اس میں سیورل انسینٹیوز دیے گئے تاکہ لوگ اس میں آئیں. لیکن اس وقت یہ تھا کہ اتنا مہنگا تھا یہ کہ $5 ملین پر میگا واٹ اس پہ آتی تھی. اب جو ہے یہ بہت زیادہ سستا ہو گیا. تو دو چیزیں ہوئی ہیں, کیوں آپ نے جو سوال کیا کیوں ایک دم لوگ اس کی طرف جانا شروع ہوئے ہیں, اور اس وقت ہم ان کو بہت جو ہے اس طرف راغب کرتے تھے لیکن کوئی آنا نہیں چاہتا تھا. وجہ یہ ہوئی ہے کہ ملک میں 2016 میں انہوں نے ایک آرڈر ایشو کیا جو میرے پاس آیا منسٹری آف واٹر اینڈ پاور سے, کہ آپ جو ہے ہر طرح کے سولر اور ونڈ کے LOIs دینا بند کر دیں. وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ امپورٹڈ LNG اور امپورٹڈ کول پر پاور پلانٹ چلانا چاہتے تھے. اب امپورٹڈ فاسل فیولز جو ہیں جسے کہتے ہیں, اس میں تیل کا تو پہلے فرنس آئل کے لگے ہوئے تھے. تو جب یہ وہ لے کر آئے اور انہوں نے یہ بند کرا دیا, 2016 کی بات کر رہا ہوں, سولر اور ونڈ کے کام, تو یہ تھا کہ اس کے بعد سے کیونکہ یہ امپورٹڈ فاسل فیولز ہیں, اور پھر 2017 کے بعد سے جبکہ حکومت ختم کر دی گئی اور اسحاق ڈار صاحب باہر چلے گئے جنہوں نے ڈالر کو 103 106 تک رکھا ہوا تھا, پھر ایک دم مفتاح اسماعیل صاحب نے اسے گرایا, 238 تک لے گئے. پھر دوسری حکومت آئی, وہ اس کو جو ہے کافی اور انہوں نے گرایا, یہ 138 تک لے گئے تھے اور وہ 190 تک لے گئے. پھر یہ کولیشن گورنمنٹ آتی ہے تو اس کو تو یہ 330 تک لے گئے. تو جب ڈالر اتنی بری طرح گرا, اس سے اور نقصان یہ ہوا کہ آپ کا جو تیل آپ امپورٹ کرتے تھے پاور پلانٹ چلانے کے لیے, فرنس آئل, جو آپ LNG امپورٹ کرتے تھے, جو آپ کول امپورٹ کرتے تھے, پاور پلانٹس لگا دیے تھے آپ نے, غلط یہ پالیسی تھی. تو ان کے لیے فیول خریدنے کا پیسہ نہیں رہا, اور اگر آپ وہ فیول خریدتے اس قیمت پہ تو آپ کا ٹیرف جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتا. تو لوگوں کے لیے ٹیرف بہت زیادہ مہنگا کر دیا گیا. پھر آپ کو میں ذرا ایک بیک گراؤنڈ دوں کہ دیکھیں ملک میں مختلف ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں جن کا ایک کام ہے فورکاسٹ کرنا ہے, دیکھنا کہ بجلی کتنی ہونی چاہیے ملک میں. سب سے پہلا ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں پلاننگ کمیشن ہے, جس میں ایک پورا ایک انرجی ونگ ہے, اور MP1 اسکیل کا جو 8-10 لاکھ تنخواہ لیتا ہے, ایک ممبر انرجی ہوتا ہے اور اس کے اندر پورا سٹاف ہوتا ہے. ان کا یہ کام ہے سب سے پہلا کام کہ پلان کرنا کہ ملک میں کتنی جو ہے بجلی آنی چاہیے, اگلے 5 سال میں کتنی آنی چاہیے, 10 سال میں, 20 سال میں, 25, 30 سال میں, 50 سال میں. تو انہوں نے کیا پلان کیا کہ آپ کی سردیوں میں صرف ریکوائرمنٹ ہوتی ہے 7 سے 8 ہزار میگا واٹس کی, اور آپ نے 45,000 میگا واٹس کے پاور پلانٹس لگوا دیے ہیں. اس وقت 45,000 میگا واٹس کی کیپیسٹی ہے, اور میرا خیال ہے 22,000 میگا واٹس اور پائپ لائن میں ہے, جس میں سے کچھ کو تو ویس لغاری صاحب نے رکوایا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, چلے یہ تو ایک لارجر ایشو ہے, ہم واپس آتے ہیں سولر انرجی کے ایشو کے اوپر. اب سولر انرجی کا بالکل آپ نے بتایا کہ کچھ اس کی بیسکس تو آپ نے سمجھایا کہ چونکہ ڈالر مہنگا ہو گیا, اب دوسری جو فیول بیسڈ انرجی پروڈکشن ہے وہ مہنگی ہوگی, تو اب لوگ اس طرف آنا شروع ہو گئے. اب مسئلہ جو کہتے ہیں نا ایشو ان ہینڈ از کہ لوگ سولر پہ چلے گئے, 2,83,000 یونٹ. میں بتاؤں نا کیوں چلے گئے. اچھا نہیں, میں وہ سمجھ آ گیا, وہ تو بتا دیا کہ سستا بھی ہو گیا, ریٹ بھی نیچے آ گیا. آپ نے کہا نہیں, اب چلے آپ نے یونٹ 60 روپے کا کر دیا نا, اس میں انڈسٹری جو ہے وہ بند ہونی شروع ہوئی, لاکھوں لوگ بے روزگار ہونا شروع ہوئے, تو انڈسٹری کو جانا پڑا سولر کی طرف جو جا سکتے تھے. لوگوں کا 60 روپے کا یونٹ ہو گیا اور کمرشل 70 کا ہو گیا, تو وہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ جانا شروع ہو گیا. اب یہ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب یہ جو پالیسی آ گئی, یہ فیصلہ آ گیا کہ جی پہلے جو 27 روپے کی ایک جو بک رہی تھی وہ 10 روپے پہ چلی گئی. پہلے وہ جو ایک نیٹ میٹرنگ کا معاملہ تھا کہ جو آپ پیدا کر رہے تھے وہ جمع بھی کرتے تھے, ایڈجسٹ بھی کرتے تھے, وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا. سو اب یہ پالیسی کتنی جسٹیفائڈ ہے؟ اگر آپ فرض کریں آج اس پالیسی بورڈ میں ہوتے تو اس پالیسی, کیونکہ یہ ایک ایشو ہے
کیونکہ نیشنل گریڈ کے اوپر وہ تو ایسا نہیں ہے, وہ تو جس ہماری جو ایکسپرٹ سے بات ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آن آف ہوتا ہے, وہ تو اس کے ایک سرٹن لیول پہ ان کو چلنا ہے, بجلی پیدا ہونی ہے, وہ ایک فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں. اب اس کے اوپر جب یہ آ جاتی ہے, سولر کی انرجی آ جاتی ہے, وہ ظاہر ہے وہاں سے لوگوں کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے دن کو, تو کیا کریں, حکومت تو کہہ رہی ہے نا کہ اب ہمارے لیے پرابلم ہے, تو آپ اس کا فیصلہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جو لوگ وہ انویسٹمنٹ لوگوں نے کر دیے ہیں, تو آپ ملینز میں انویسٹمنٹ ہے سر, ایون ہر ایک گھر میں بھی یعنی 15-20 لاکھ روپیہ عام لگا ہے, لوگ خرچ کر کے انہوں نے جو ہے وہ لگایا ہے سولر. تو ایک تو یہ پالیسی بتا دیں, یہ جو فیصلہ ان کو کیوں انہوں نے فیصلہ کیا ہے, اتنی دیکھیں بڑی کس لیے تبدیلی, کیا اور حل ہے, کیا ہے اس کا؟ بیسک وجہ یہ ہے کہ جب 60 روپے کا یونٹ ہو گیا ڈومیسٹک اور 70 کا ہو گیا کمرشل, تو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, وہ انہوں نے سولر لگوا لیے. دوسری بات بہت امپورٹنٹ جو کہ نہیں آ رہی سامنے, وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, 12 گھنٹے ہوتی رہی ہے, اس کی وجہ سے لوگوں نے سولر لگوائے نا اپنے. اب جیسے آپ ہیں, فرض کیا آپ گاؤں میں رہتے ہیں, آپ کو 12 گھنٹے بجلی نہیں ملتی, ٹھیک ہے نا, اور بہت سارے شہروں میں بھی نہیں ملتی, بہت ساری ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لوگ بل نہیں دیتے پورا, وہاں 12 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو لوگ سولر پہ گئے ہیں. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری سب سے بڑی وجہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب آپ کی ریکوائرمنٹ صرف 7000 میگا واٹ ہے سردیوں میں, اور آپ نے لگا دیے 45,000 میگا واٹ, گرمیوں میں بڑھ کے 22,000 میگا واٹ ہو جاتی ہے, اس سے اوپر تو آپ گرڈ نہیں لے سکتا. پھر آپ نے 45,000 میگا واٹ لگوائے ہوئے ہیں اور باقی لگ رہے ہیں, اور جو کہ 20-22,000 میگا واٹس ہیں, جس میں سے کچھ اویس لغاری صاحب نے رکوائے کہ آپ پہلے ہی آپ اتنی زیادہ کیپیسٹی لگا چکے ہیں, اب اور لگا رہے ہیں. تو میں جیسے بتا رہا تھا کہ پلاننگ کمیشن کا کام تھا, اس نے صحیح پلان نہیں کیا. پھر پی پی آئی بی کا کام ہوتا ہے, پھر نیپرا کا کام ہوتا ہے, جنریشن لائسنس دیتا ہے, ٹیرف دیتا ہے, وہ ساری فیزیبلٹیز دیکھتا ہے, وہ فورکاسٹ دیکھتا ہے کہ آگے کتنی اونچے, اس نے کیوں لگنے دیے اتنے سارے پاور پلانٹس, کیوں جنریشن لائسنس ایشو کیے, این ٹی ڈی سی نے کیا کیا, کیوں لگنے دیے, جب لگ گئے سارے. اب کیا مسئلہ ہے کہ اب آپ کے پاس کیپیسٹی پیمنٹس دیتے ہیں, آپ 7,000 آپ استعمال کر رہے ہیں, 45,000 آپ نے لگوائے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ 25-30 سال کے معاہدے ہیں. وہ معاہدے کیا ہیں کہ بجلی پیدا کرو نہ کرو ہم آپ کو پیسے دیں گے. تو 7,000 آپ استعمال کر رہے ہیں اور 45,000 آپ نے لگوائے ہوئے ہیں, تو جو ڈفرنس ہے یہ آپ ان کو پے کر رہے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس میں. سب سے بڑا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس وقت آپ کا 2.8 ٹریلین کا, وہ سرکل ریٹ تو ادھر سے آ رہا ہے سارا. پھر چوری ہوتی ہے 40% تک, کچھ ڈسکوز ہیں جہاں چوری ہے, ورنہ 16-17% تو ہر جگہ ہے. تو یہ چوری بھی آپ اس پر ڈال رہے ہیں. دیکھیں آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سولر والوں کی وجہ سے آپ کا ٹیرف اتنا بڑھ گیا اور گریڈ والوں پہ بہت چلا گیا, آپ چوری کیوں نہیں روکتے؟ آپ جو ہے جو وابڈا اور دوسرے جو لاکھوں ہزاروں لاکھوں جو ملازمین ہیں فری بجلی دیتے ہیں, جن کو آپ فری بجلی دیتے ہیں, ان کو کیوں نہیں کہتے کہ ان کا بوجھ آ رہا ہے اتنا گریڈ کے اوپر؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے جو 7,000 کی جگہ 45,000 لگا دیا, اتنی جو ہم کیپیسٹی پیمنٹس کر رہے ہیں اربوں روپے میں, ہم یہ بوجھ جو ہے صارفین پر آ رہا ہے, یہ نہیں نظر آتا. اقتصادی رابطہ کمیٹی بیٹھ کر یہ فیصلہ کر کے تو سولر والا پیسہ تو جو ہے وہ کم کر سکتی ہے نا, 27 روپے کو یونٹ کو 10 روپے میں پرچیز کر سکتی ہے. یہ تو ان کو پتہ لگے کہ حسن کے گھر اتنا بڑا چھجا لگا ہوا ہے. اچھا ایک میں اور بات کروں ابھی میری, لیکن کیا یہ کرنا ان کے لیے ایزی ہوگا چوری کو پکڑنا؟ امپورٹنٹ بات آپ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اس طریقے سے کاٹ دیں. اب اویس لغاری صاحب سے میری 2 ہفتے پہلے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے تمام چیف منسٹرز کو ہر صوبے کے, ایون کے اس کے کشمیر کے اور اس کے گلگت بلتستان کے چیف منسٹرز کو بھی لکھا ہے, اس کے کشمیر کا تو پریزیڈنٹ ہے, کہ آپ لوگ جو ہے یہ 70% بجلی جو ہے یہ ایئر کنڈیشننگ آف بلڈنگز میں اور ہیٹنگ میں استعمال ہوتی ہے اور لائٹنگ میں, تو آپ بلڈنگز کے ساتھ کچھ کرو. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ ٹیکنالوجی ہے جس کا میں ایکسپرٹ بھی ہوں, اس کو کہتے ہیں ایکو فرینڈلی زیرو انرجی, نیٹ زیرو بلڈنگز. اس کے اوپر کام کریں اور ساری جو ایگزسٹنگ بلڈنگز ہیں وہ بھی اس پہ کنورٹ ہو سکتی ہیں اور نئی بلڈنگز بھی اس کانسیپٹ بنتی ہیں, اس میں پھر سولر بھی آ جاتا ہے. چودھری صاحب کو ایڈ کر لیں, پھر آپ بھی چودھری غلام حسین صاحب, ہمارے کولیگ چودھری غلام حسین صاحب, چودھری صاحب آپ بھی ذرا پوچھ لیں, آپ نے ابھی گھر کے اندر سولر لگایا کہ نہیں؟ چودھری صاحب یہ بھی بتا دیں. میں نے ابھی نہیں لگایا. اور سر جی میں یقین کرو ہلے میں لگایا, میرا ہلے چلیا کوئی نہیں ہے, وہ مجھے انہی دنوں میں چلنا تھا تو وہ پتا چلا گیا, پتا نہیں میں نئے میں آؤں گا. ابھی جو بشارت صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو 27 روپے پر لوگوں کو آپ نے لگوایا ہے ان کو اب آپ نے 10 پر لیا ہے, وہ ان کی معلومات کیا ایک, اور اس سے کیا امپیکٹ ہوگا 2, اور آپ نے اس یعنی جو ملک کو ویشیس سرکل میں پھنسا دیا ہوا ہے, سرکولر ڈیٹ ہو, لائن لاسز ہوں, اور ایل پلانڈ آپ کی جو آپ نے ابھی تک جو فرمایا ہے اس میں پلاننگ کا کم دخل ہے اور ایل پلاننگ کا زیادہ ہے. کوئی ساری قوم کی جان چھڑاؤ بشارت صاحب. دیکھیں جی, قوم کی جان بچانے کا اب یہ طریقہ ہے, یہ جیسے ابھی آپ کے سامنے اسٹیٹسٹکس رکھے گئے ہیں کہ 2,83,000
کنزیومرز ہو چکے ہیں جو کہ 4300 میگا واٹ سولر کا لگ چکا ہے جو لوگوں نے لگایا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ان کی جان بچانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ یہ لوگ خود بخود یہ چلے جائیں گے بیٹریز پر چلے جائیں گے. تو پھر جو 60 روپے کا اگر حکومت ان کو دیتی ہے 70 کا بعد میں ہو جاتا ہے, جتنے کا بھی ہو جاتا ہے, تو ان کو تو وہ ملے گا 27 کی جگہ. یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کی انویسٹمنٹ اس میں زیادہ ہوگی, بیٹریز ان کو لگانی پڑیں گی. لیکن سولر میں آپ کو بتا دوں اس ملک سے نہیں جائے گا. یہ فیوچر ہے کیونکہ اس میں فیول فری ہے آپ کا. اگر دیکھیں جب یہ انہوں نے پہلی دفعہ لوڈ شیڈنگ پاکستان میں بہت زیادہ شروع ہوئی تو لوگوں نے جنریٹرز لگائے, لوگوں نے کیا کیا اور طریقے کیے, تو اس میں تیل کتنا مہنگا آتا تھا. اور لیکن سولر کی طرف آپ چلے جائیں تو ایک دفعہ کا خرچہ ہے, اس کے بعد 25 سال تک اس کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے. بیٹریز اگر آپ لگائیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ خرچہ بار بار ہوتا جائے گا. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں وہی بات آگی پلاننگ کی بات آتی ہے. آپ جیسے آلٹرنیٹ انرجی کے ایکسپرٹ ہیں تو اس میں دیکھیں کہ ہم نے پہلے جو اپنی گیس تھی, گیس کے ذخائر تھے, ان کو گاڑیوں میں جو ہے وہ بھر بھر کے ہم نے ضائع کر دیا. اب پھر جو ہے ہمارے پاس ہم نے ڈیمز بنانے تھے, ہم نے ڈیمز کی طرف ہمارا جو ہے نا کبھی نوشہرہ ڈوبنا تھا, کبھی سندھ نے جناب اس پہ اعتراض کر دیا, کالا باغ ڈیم نہیں بنایا. اب ہمارے پاس آپشن جو ایک اللہ تعالیٰ نے سن لائٹ دی ہوئی ہے سمرز کے اندر, ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس سے عوام کو کسی قسم کا تھوڑا سا ریلیف مل رہا تھا, تو اس کی قیمت کو بھی انہوں نے خاصا جو ہے اس کو جو بائی بیک کرنا ہے اس کی قیمت پر کافی مسئلہ ڈال دی ہے. تو اب کیا جو پالیسی پہلے بنائی گئی تھی سولر پالیسی پاکستان کی, کیا یہ ہوتا ہے باقی ملکوں میں بھی کہ وہ 10 15 20 سال کے لیے پالیسی بنتی ہے, اس کے بعد اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے, جب وہاں بھی دیگر ممالک میں بھی ان کی بھی ECC بیٹھتی ہے اور خالی ایک سائن کرتی ہے, اس کے بعد کہتے ہیں جی یہ پالیسی جو ہم نے بنائی تھی تو 15 سال کے لیے, لیکن اب اس کو آپ ڈسکنٹینیو کر رہے ہیں 2 سال بعد ہی. اب اس بارے میں سر کو بتائیے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ باہر سے ایکسپرٹس بلاتے ہیں جیسے ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں, تو یہ ڈپینڈ کرتے ہیں جو ان کے ایڈوائزرز ان کو بتاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ بجٹ آنے سے پہلے ان کو ان کے ایڈوائزرز نے بتایا کہ دودھ جو ہے پیکج دودھ, جو ڈبے کا دودھ جسے ہم کہتے ہیں, وہ صرف امیر لوگ پیتے ہیں. انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ بیان دیا کیونکہ ڈبے والے دودھ تو صرف امیر پیتے ہیں, اس لیے میں نے اس پہ ٹیکس لگا دیا. وہ بھیا وہ جو ایک ہوتا ہے پاؤ والا, وہ ہر مزدور پیتا ہے. ٹھیک ہے نا, تم نے اس کے اوپر 100 روپے ایک لیٹر پہ لگا دیا, وہ 380 روپے کا ہو گیا ایک لیٹر. یہ فرانس سے زیادہ مہنگا ہے, فرانس میں سے سستا ہے. تو یہ جو باہر سے آتے ہیں ایکسپرٹس, ان کو جو ہے گراؤنڈ ریالٹیز پتہ لگتے لگتی ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف امیر لوگ یہ لگا رہے ہیں, ان کو کسی نے اب یہ بتا دیا, وہی میں یہ تمہید میں نے اس لیے باندھ دی ہے نا کہ اب ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ صرف امیر لوگ سولر لگاتے ہیں. بھائی آپ جا کے تو دیکھو, ہر غریب کی جھونپڑی پہ ورک شاپس میں لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں, جھونپڑی پہ لگا ہوا ہے سولر پینل, ہر جگہ سولر, ایون کہ سولر کے UPS بھی آئے ہوئے ہیں. اور سولر کے لیے تو آپ دیکھیں ایسی جگہ جہاں پر لائٹ نہیں ہے وہاں پر بھی لوگ سولر کی وجہ سے. تو آپ کی نظر میں حکومت کو یہ ریویو یہ کرنا پڑے گا اس پالیسی کو؟ اصل میں عام جو عوام ہے, جو مڈل کلاس, اس کی آواز ہی کوئی نہیں ہے. آپ ہیں نا سر آواز, ہم آواز بنے ہوئے. میں بتا رہا ہوں نا, آپ کی اسمبلی میں کون لوگ ہیں؟ 85% جو ہیں وہ بڑے ذمہ دار ہیں اور کارخانے دار ہیں. ٹھیک ہے, ہم لیس جو انجینئرز ڈاکٹر پڑھے لکھے لوگ ہیں 1% ہے, صرف 1%. یہ اسٹیٹسٹکس آپ دیکھیں پچھلے الیکشن کے. تو جو 85% ہیں وہ اپنے لیے پالیسیز بناتے ہیں. تو پالیسی یا تو صرف امیروں کے لیے بنتی ہے یا بہت غریبوں کے لیے بنتی ہے, جو بے نظیر. جو مڈل کلاس ہے, جو کہ ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, جو کہ اپنی تعلیم سے اوپر آنا چاہتے ہیں اور اوپر آتے ہیں, ان کو سب سے زیادہ کرش کیا گیا ہے پچھلے 5-7 سال میں. سب سے زیادہ کرش کیا گیا ہے. سر ذمہ دار بھی کرش ہوا ہے معذرت کے ساتھ, ذمہ دار کے ساتھ تو اتنے برے حالات ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کی آواز کوئی نہیں ہے. سر جتنا میرا جو اتنا پورا باغ ہے وہ سارا ڈرپ ایریگیشن کے اوپر اور سولر کے اوپر ہے, میرے مرحوم والد صاحب کریے. لیکن کیا ہے کہ اب اس کی بھی یعنی اگر آپ نے دیکھیں تو آپ کو کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک جو عام صارف ہے, جو لوگ یہ ایشو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ بجلی گرڈ کے اندر آپ ڈال رہے ہیں 4000 میگا واٹ, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اوور آل ابھی پاکستان کے اندر 4300. جب بجلی ایک سستی بجلی گرڈ کے اندر ڈل رہی ہے, سو حکومت کوئی بجائے اس سے فائدہ اٹھائے, آپ اتنا مہنگا فرنس آئل یا گیس کے اوپر جو چلاتے ہیں, سو وہ تھوڑی سی جو اس کے اندر ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ ہمیں سمجھائیں کہ بجلی اگر پیدا ہو رہی ہے تو آپ دن کو لوگ اپنا گزارا کر رہے ہیں یا گزارا ہو رہا ہے, تو وہی آپ سرکل کے اندر چل رہی ہے, تو رات کو آپ کو چلانا پڑیں گی. تو یہ مسئلہ کیا ہے, اس کو تھوڑا سا. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے
30 साल के माहदे किए हुए हैं, 25 से 30 साल तक के IPP से माहदे किए हुए हैं कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, हमने आपको पेमेंट करनी है, ठीक है जी। और वो बिजली वो किस पर बनाते थे? इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पे, इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल, इंपोर्टेड कोल, इंपोर्टेड LNG पर। अब यह है कि जब आपकी दूसरी तरफ सर्दियों में सिर्फ 7,000 मेगावाट रिक्वायरमेंट है, 45,000 आपने लगवा दिए, तो ये जो डिफरेंस है आपने ये उनको कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है जो अरबों खरबों में है, ठीक है ना। इसलिए अब अगर सोलर से भी आता है 4,000 तो वो उनकी इतनी कैपेसिटी पेमेंट्स कम हो जाती है ना, तो ये प्रॉब्लम है असल। ये प्रॉब्लम होता है इनको। मैं इधर ये बात की थी मुसद्दिक मलिक साहब से, उनसे मैंने ये बात की, मैंने कहा जी कि ये आप जो LNG पर चीज जाती है और मतलब सोलर पर जा रहा है, तो मुसद्दिक मलिक साहब ने मुझे खुद कहा कि जी हमने जो कमिटमेंट्स की हुई है और जो हमने वो फ्यूल के जो मद में उनको पे करना ही करना है, जो कैपेसिटी पेमेंट के हमने पे करना ही करना है, तो हमारे ऊपर तो आता है बर्डन, जो ये बंद भी हो रहे हैं। जी नाज़रीन, आई होप यू अंडरस्टूड द इश्यू, और डॉक्टर साहब ने बड़े आसान जो अंदाज से जी। चौधरी साहब एक फाइनल सवाल करना अब इसका हल क्या है? चौधरी साहब हालो ना ये दसिया थोड़ा पहला भी सवाल सी कि बैटरी ला लो जी, प्लीज हल बता दीजिए। जी, हल इसका ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ अमीर आदमी ने नहीं लगवाए हुए, क्योंकि ये एक ब्रीफिंग दी गई है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब को, जैसे उनको दूध के बारे में दी गई थी, मैंने मिसाल दी है मोटी सी कि दूध जो डब्बे का दूध है वो सिर्फ अमीर आदमी पीता है, इसलिए मैंने उस पर टैक्स लगा दिया, और जो 270 का था वो 370-380 का हो गया। इसी तरीके से इनको किसी ने ये ब्रीफिंग दी है कि सोलर सिर्फ अमीर लगवाता है, अमीर को फायदा है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जाके देखें गाँव में हर झोंपड़ी पे, हर 5 मरले के घर पे, हर जगह पे गाँव में शहर में सोलर लगे हुए हैं, और ये नहीं खत्म होना पाकिस्तान से। सिर्फ मसला क्या है? मसला ये है कि आप उसको 27 रुपए से 10 रुपए जब देंगे वो बैटरीज लगा लेगा, आपको उसने फिर भी ग्रिड के पैसे नहीं देने, ग्रिड की बिजली के, क्योंकि ग्रिड की बिजली आपने बहुत महंगी कर दी है। उसमें चोरी का जो चोरी होती है बिजली जो करवाते हैं इदारे, उसका पैसा भी जो है वो आम देता है, जिसके टैरिफ पे असर पड़ता है, ठीक है जी। जो आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स है उसका पैसा भी जो है वो सारिफ पे पड़ता है। इस तरह जो इस तरह के खर्चे मैंने पहले बताए थे वो सारे सारिफ पे पड़ते हैं। तो वो जब तक कि आप खत्म नहीं करेंगे, चोरी खत्म नहीं करेंगे, सर्कुलर डेट जो है उसको जीरो पर नहीं लाएंगे, और ये जो रैपिड, एक तो आपकी बात का असल जवाब ये है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपके पास 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है बनने थे अंडर सीपेक, उसमें 3 जो है ना वो नियर कंप्लीशन है। आप 9 के 9 जल्दी से जल्दी बनाएं, और चाइना से इंडस्ट्री शिफ्ट होने को तैयार है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उसको बिजली दें, गैस दें, पानी दें, सड़कें दें वहां पे। वो जब बनेंगे एकदम वहां पे इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, और चाइना के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो रातों रात वो इंडस्ट्री 1 साल के अंदर बहुत बड़ा एक जो आपका जोन उसमें शिफ्ट हो सकती है। वहां जो बिजली खर्च होगी, इस तरीके से आपकी जो 45,000 आप लगा चुके हैं ये इस्तेमाल होनी शुरू होगी, आपके कैपेसिटी पेमेंट्स खत्म होगी, तब जाके जो है आपके बहुत खूबसूरत अंदाज है डॉक्टर साहब। नाजरीन, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। कोई APC हुकूमत करवाने का सोच रही है, उसके ऊपर दोनों अतराफ से बयानात आ रहे हैं। अब देखते हैं कि ये APC होती है या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। गुज़िश्ता रोज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब क्वेटा गए। क्वेटा सारा दिन उन्होंने डिफरेंट ब्रीफिंग्स ली, मीटिंग्स की, इस वाक़े के पस मंजर में हुआ क्या, किस तरह मजीद जो है अब आने वाले दिनों के अंदर ऐसे वाक़यात ना हों, क्या इक़दामात लेने हैं, प्रिकॉशन मेजर्स क्या लेने हैं। वहां पे फिर उन्होंने मीडिया के साथ बात भी की। इस हवाले से उन्होंने जो एक सजेशन दी है, जो हम 3 दिन से जब से ये वाक़या हुआ है हम बात कर रहे हैं, वो एक ही इशू है कि मुल्क के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है, क्योंकि ये दहशत गर्दी का जो जिन है और ये जो चैलेंज है ये इतना बड़ा है, अकेली कोई सियासी जमात लड़ नहीं सकती। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम इदारे जो हैं, उनको यकजान होके ये लड़ाई लड़नी है। इसी वाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की, सुनिए। मैं समझता हूं कि आज भी हम होश के नाखून लें, एंड इट्स नेवर टू लेट। जो हो गया वो हो गया। आई मीन देयर इज नो पॉइंट इन वीपिंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, दैट्स गॉन। अब हमें आगे बढ़ना है, उससे सबक हासिल करके हम आगे किस तरह बढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि उसका तरीका ये है कि आज हम सब यहां बैठे हैं, पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे, और जो जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है, जो पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए वो दिन रात दुआएं भी करते हैं और वो दिन रात तगदो भी करते हैं, वहां सब बैठे। हम अपनी जो आर्म फोर्सेस के लीडरशिप को बिठाएंगे और बैठ के बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। मेरी नजर में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसके ऊपर हमें मुकम्मल इत्तेफाक होना चाहिए था, जो कि बदकिस्मती से उसका फुकदान है।
ناظرین، یہ ہو سکتا ہے. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا آرمی پبلک اسکول کی جب یہ ٹریجڈی ہوئی تھی، یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف دھرنا دیے بیٹھی تھی، ساری قیادت وہاں پہ اکٹھی ہوئی اور اس کے بعد پھر فیصلہ یہی ہوا کہ پالیٹکس ہوتی رہے گی کیونکہ یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے تو اس کو سامنے رکھ کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. پھر آپ نے دیکھا نیشنل ایکشن پلان بنا، گو کہ اس کے اوپر کلی طور پر کام نہیں ہوا جس انداز سے ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی کافی زیادہ اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی. اب 2 دن پہلے آپ نے سنا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو نیشنل اسمبلی کے اندر انہوں نے بات کی کہ ایک نیشنل ایکشن پلان 2 کی اس وقت اشد ضرورت ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی جو ہے اس بات کی ضرورت کے اوپر زور دیا کہ ہمیں اکراس پولیٹیکل ڈیوائڈ جو ہے یہ میرا تیرے والی بات نہیں کرنی. ایسا نہیں سوچنا کہ چلیں کوئی ایک بھگت رہا ہے تو میں بچ جاؤں گا تو کل کو سارے ہی جس کا نشانہ بنیں گے. انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی. اب یہ اے پی سی ہے، یہ کیا بلاول صاحب نے فرمایا دوبارہ سے آپ کو سنواتے ہیں. اور میں نے کل بھی اپنا کوئی پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ پختونخوا کا تنقید کیا، حکومت کا بھی تنقید ہوتا ہے، لیکن اس مسئلہ پہ چاہے وہ چیف منسٹر بلوچستان ہو یا چیف منسٹر پختونخوا ہو، اگر وہ ہم سے کوئی مدد چاہتے ہیں کہ جو صوبائی ذمہ داریاں ہیں لا اینڈ آرڈر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کیسے ان کو مدد کر سکتے ہیں، obviously چاہے وہ حکومت ہو یا حکومت کے اتحادی ہو، انکنڈیشنل سپورٹ آفر کرنا چاہیے. کوئی کمی پیشی تھی یا ہے، آپ ہمیں بتائیں، آپ ہمارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھامیں تاکہ ہم مل کر ان کو مقابلہ کر سکتے ہیں. ایک طرف حکومت بات کر رہی ہے جو ہے ساری قیادت کو اکٹھا کرنے کی، دوسری طرف جو اپوزیشن ہے سلمان اکرم راجہ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی بات کی کہ وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ایک اے پی سی حکومت بلانا چاہے حکومت بلائے، ادروائز اپوزیشن نہیں بلا سکتی. ہم خود آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہتے ہیں. کل میں نے خود یہ تجویز پیش کی ہے کہ پی ٹی آئی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائے. ہم بالکل یہ بلائیں گے. ہماری اختر مینگل صاحب سے بلوچستان کی دیگر جو جماعتیں ہیں ان سے گفتگو جاری ہے، سندھ کی جماعتوں سے گفتگو جاری ہے. ہم بالکل یقیناً جے یو آئی سے مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے جو رفقا ہیں ان سے گفتگو جاری ہے. مسائل درپیش ہیں جن میں دہشت گردی سر فہرست ہے، اس کے حوالے سے یقیناً گفتگو کریں گے. نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے اگر کوئی تجاویز ہیں، کسی تبدیلی کی ضرورت ہے تو اس پہ بھی بات کریں گے. جب ساری سیاسی قیادت کو اکٹھا کرنے کی بات ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک وہ جو ہے آرگومنٹ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ساری سیاسی قیادت کو اکٹھے ہونا ہے تو ان کے جو قائد ہیں ان کو بھی بلایا جائے. بڑا اہم ایشو ہے، بے شک پے رول پہ بلا لیں. یہ سجیشن دی ہے شبلی فراز صاحب، لیڈر تو اپوزیشن ہے، اپوزیشن کی طرف سے سینٹ کے اندر. وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اے پی سی بلانی چاہیے اور اس میں خان صاحب کو بھی مدعو کرنا چاہیے. اور اگر آپ کی ملک یہ جو ایشو ہے دہشت گردی کا جتنا اہم وہ ہے، اس کے لیے تو آپ پیرول پہ بھی کسی کو باہر لا سکتے ہیں اگر آپ سنجیدہ ہوں. بالکل اپنی جو سیاسی سپورٹ ہے وہ تو ہم بالکل دیں گے، لیکن اگر اس کو واقعی آپ نے حل کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ عمران خان کو آپ پیرول پہ آپ ان کو رہا کریں. اور یہ مسئلہ بڑا ہے یا ان کا جو سیاسی کیس ہے کہ یہ مسئلہ بڑا ہے یا ان کے سیاسی کیس بڑے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے ظاہر ہے اس کا جواب دیا کہ کام ہم کسی اور کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے نئی وہ انہوں نے پنجابی کا ورڈ استعمال کیا چاہے سب پخ. میں اس کا ترجمہ بھی آپ سے جانوں گا، کیا فرما رہے سنیے. انہوں نے ساتھ یہ پخ لگا دی ہے کہ اس کو پیرول پہ رہا کر کے یہاں پہ لے کے آؤ. یہاں بھی اسپرٹ نہیں شو کی انہوں نے کہ یہ جو مسئلہ جو ہے ہماری لیڈرشپ باہر بیٹھی ہوئی ہے، اسمبلیوں کے اندر موجود ہے، سینٹ کے اندر موجود ہے، سب جگہ موجود ہے، وہ پارٹیسپیٹ کرے گی. یہ شہباز شریف نے آج انیشیٹو لیا ہے، اس انیشیٹو کا پارٹ بننے کے لیے ایک شرط جو ہے قبل از وقت جو ہے وہ لگا دی گئی ہے. یہ اپنے ایک شخص کے مفاد کی بات نہ کریں، یہ ملک کے مفاد کی بات کریں، قوم کے مفاد کی بات کریں. افراد ڈسپوزیبل ہوتے ہیں، تاریخ ان کو ڈسپوز کر دیتی ہے، وقت ان کو ڈسپوز آف کر دیتا ہے. حسن یوب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے، ان کی قیادت کا یہ ماننا ہے، ان کے انفارمیشن سیکرٹری ان کو بھی میں سنا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایسا ہے تو بالکل ہم بغیر کسی شرط کے ہم اس اے پی سی حکومت جو کال کر رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے لیڈروں میں بھی لا لو، کیڑا مسئلہ. وہ تو ڈسکوالیفائڈ ہے نا، عدالت نے ان کو نااہل قرار دی ہے، ہی از آؤٹ آف پالیٹکس. تو سیاسی جب جماعتیں بیٹھیں گی تو پھر وہ تو نہیں بیٹھ سکتے نا، پھر تو عدالت کی توہین ہے، عدالتی فیصلے کی توہین ہے. عدالت کا فیصلہ انڈو ہو تو بالکل بھلے بلا لیں ان کو.
ان کے کنویکشن ختم ہو جائیں، لیکن اس وقت ان کے اوپر 3 نااہلیاں ہیں، اور وہ 3 نااہلیوں کی موجودگی میں یعنی ہیٹرک کر چکے میں وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. اور تحریک انصاف اگر اے پی سی بلائے گی تو کیا اس میں عسکری قیادت آئے گی؟ عسکری قیادت تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہی بلانی ہے، جو انہوں نے وہ میں صرف سیاسی قیادت کی بات کر رہے ہیں. نہیں ویسے اس میں بلائیں عسکری قیادت بیٹھے نا جی، مسئلہ سیاسی عسکری قیادت دونوں نے بیٹھنا ہے، وہ بیٹھ کر مسئلے کا حل تلاش کریں تاکہ کوئی وے فارورڈ نکلے. اور جو دوبارہ یہ نحوست آ رہی ہے، یہ محنت آ رہا ہے پاکستان میں، جو بیسیکلی اپنا آخری سانس لے رہا ہے یا دیا تیز ہو رہا ہے بجھنے سے پہلے، تو اس کو ختم کیا جائے. دہشت گردی کی بات کر رہا ہوں. چودھری غلام حسین صاحب، اے پی سی از اے گڈ آئیڈیا، لیکن ظاہر ہے ایک پاکستان کے اندر ایک سیاسی تقسیم ہے، اس کے اوپر تحریک انصاف کی رائے اپنی ہے، آپ نے سن لی حسن ایوب کی رائے، آپ کی رائے؟ نہیں، سب کو اس میں بات چیت کر کے انفارمل کنسنسس پیدا کر کے پھر اے پی سی میں بیٹھے، ورنہ ڈیوائیڈ جو ہے اور گہری ہو جائے گی اور اچھا میسج نہیں جائے گا. آپ کے خیال میں یہ ہے کہ پہلے ہوم ورک کیا جائے، ہوم ورک کر کے اس کے بعد جو ہے سب کو جو پراپر ایک جو پیپر ورک دے دیا جائے کہ آپ کام کریں، اور اس کے بعد جو ہے اے پی سی اس وقت بلائی جائے جب ساروں کے ساتھ ایک پراپر ایک سیٹل لیول کے اوپر ایگریمنٹ ہو جائے. بالکل چودھری غلام حسین صاحب، بڑا اچھا آپ کا یہ مشورہ. ناظرین آج کے لیے اتنے، لیکن جانے سے پہلے ایک بات میں ضرور کروں گا. پاکستان ہے تو ہم ہیں. بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر یہ سیاسی تقسیم کے باوجود یہ سیاسی لڑائیاں ہوتی رہیں گی، ماضی کے اندر بھی ہوتی رہی ہیں. بڑا ضروری ہے کہ ہم بالکل ایک قومی مفاہمت کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ جو ہے اس چیلنج کا سامنا کریں، اور امید رکھیں کہ پاکستان جو ہے یہ جو چیلنج ہے اس کے ساتھ کامیابی سے نپٹے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی سوموار کو. اللہ حافظ.